السلام علیکم۔ آج 3 موضوعات پر بات کی جائے گی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج پانی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں پانی کی کیا صورتحال ہے اور آئندہ 1 سال میں تک کیا پاکستان واقعتاً ان ممالک میں شمار ہوگا جو پانی کے بغیر سروائیو کر رہے ہیں، یعنی شدید ترین قلت جن ممالک میں ہے پاکستان اس میں سر فہرست آ جائے گا، اس پر گفتگو کی جائے گی۔ دوسرا، خودکش بمبار لاہور سے گرفتار ہوا ہے، CTD کی کارروائی ہے اور اس میں 2 خودکش بمبار تھے اور ایک اس کا ساتھی تھا۔ ان میں ایک تو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ اس کا ساتھی جو ہے وہ بھاگ جانے میں کامیاب ہوا ہے۔ یہ کون لوگ تھے، کہاں سے آئے تھے، اس کے متعلق بھی آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ بلوچستان یکجہتی کمیٹی نے گزشتہ روز ہڑتال کی تھی۔ آپ جانتے ہیں ڈاکٹر مارنگ بلوچ ہیں اور وہ ہڑتال جو ہے وہ اس وجہ سے ہوئی تھی کہ جو مسنگ پرسنز ہیں بقول ان کے ان میں سے کچھ لوگوں کی جو لاشیں ہیں وہ دفن کی گئی ہیں بلوچستان کے ایک مخصوص علاقے میں، اور ان کے بقول لواحقین کا یہ مطالبہ ہے کہ لاشیں ان کو دکھائی جائیں کہ شاید ان میں سے ان کا بھی کوئی پیارا نکل آئے۔ اس پر بات کی جائے گی۔ بلوچستان میں اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو انٹرنیٹ کی بندش ہے اور اس کے علاوہ وہاں پر جو معاملات زندگی ہیں وہ امناً مفلوج ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان یکجہتی کمیٹی نے شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کر رکھا ہے۔ سب سے پہلے جو اہم موضوع ہے جو پاکستان کے ہر شہری کے لیے اہمیت کا حامل ہے وہ ہے کہ پاکستان میں پانی کا جو بحران ہے، یعنی زیر زمین جو پانی کے ذخائر ہیں وہ تیزی کے ساتھ کم ہو رہے ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ آئندہ 1 سال کے اندر پاکستان ان ممالک میں شمار ہوگا، پاکستان کو ایسے ملک کے طور پر دیکھا جائے گا جہاں پر پانی کی عدم دستیابی ہے۔ ماہرین کا کیا کہنا ہے کہ 2025 کے اختتام تک پانی میں مکمل طور پر قلت والا ملک پاکستان بن سکتا ہے۔ صورتحال ناظرین یہاں پر اچانک نہیں ہوئی ہے، جیسے دیگر معاملات میں ہماری خرابیاں ہوئی تھیں، پانی کے معاملات میں بھی یہی ہوا ہے۔ قیام پاکستان کے وقت جو پانی کی دستیابی تھی وہ 5000 کیوسک میٹر فی کس تھی، فی فرد کے حساب سے، جو آج 1000 کیوبک میٹر سے بھی کم رہ گئی ہے۔ پوری دنیا میں جو پانی ذخائر کرنے کی ہر جو ملک ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ 40% تک پانی ذخیرہ کرتا ہے، مگر ہمارے ہاں جو پانی کا ذخیرہ ہے وہ محض 10% ہم ذخیرہ کر پائے ہیں۔ ہم جتنا زمین سے پانی لیتے ہیں، آسان الفاظ میں آپ یوں اس کو بیان کر سکتے ہیں، اتنا ہم اس کو واپس نہیں کرتے بلکہ ہمارا پانی ضائع ہو جاتا ہے، اور جو ضائع کرنے والے ممالک ہیں ان میں جو پاکستان کا نمبر ہے وہ 164واں نمبر ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں، یعنی جو بڑے شہریں ہیں، آپ جانتے ہیں راولپنڈی، اسلام آباد میں بدترین جو ہے پانی کا بحران ہے، اور جو حالیہ موسمیاتی تبدیلیاں ہیں جس کی وجہ سے بارشیں نہیں ہوئی ہیں تو دونوں جڑواں شہروں کے حالات خراب ہیں۔ اسی طرح ملک کے جو دیگر شہر ہیں وہاں پر بھی، کراچی میں بھی پانی کا بحران ہے، ٹینکر مافیا جو ہے وہ موجود ہے، اور جو پنجاب ہے جس کے حوالے سے پہلے یہ تاثر تھا کہ یہ 5 دریاؤں کی سرزمین ہے، مگر ایسا اب نہیں رہا۔ اب جو دریا ہیں وہ بڑے حد تک خشک ہو چکے ہیں، زیر زمین جو پانی ہے اس کی مقدار میں کمی آ گئی ہے۔ اس کی مثال آپ کو دی جاتی ہے لاہور کی، جو صوبائی دارالحکومت ہے، جو مسلم لیگ نون جو ہے وہ پنجاب میں آپ جانتے ہیں کہ کئی دہائیوں سے برسر اقتدار رہی ہے۔ میاں نواز شریف رہے، اس کے بعد جو پنجاب سبیٹ تھی شہباز شریف صاحب رہے، اور اب مریم نواز ہے، مگر پنجاب میں بھی جو پانی کی صورتحال ہے وہ انتہائی مخدوش ہے۔ لاہور جو صوبائی دارالحکومت ہے، جو کہ ایک بڑا جس کو کہا جاتا ہے کہ لاہور آ کے دیکھیں اگر آپ نے ترقی دیکھنی ہو تو وہاں پہ کیا صورتحال ہے۔ 30 سال قبل لاہور میں 200 فٹ جب آپ بور کرتے تھے تو پانی نکل آتا تھا، اور اب یہ بور 800 فٹ تک جا پہنچا ہے، یعنی 800 فٹ آپ جب کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ جو ہے پانی آپ لے پاتے ہیں۔ ناظرین، قدیم ترین جو تہذیبیں ہیں اگر آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو جمنا اور جو گنگا، اس کے علاوہ جو مصر کی تہذیب ہے، یہ بڑی جو تہذیبیں تھیں، یہ تمام جو تہذیبیں ہیں یہ دریا کے کنارے انہوں نے فلورش کیا، یہ بڑی، اور انہوں نے تعمیر و ترقی کے نئے ریکارڈ قائم کیے۔ یعنی کہ ترقی، تعمیر
خوشحالی، تمام چیزیں پانی کے ساتھ لنک ہے۔ پاکستان تو کہنے کو ایک زرعی ملک ہے، مگر ہماری جو نااہلی ہے، ہمارا جو نکما پن ہے، ہماری جو ترجیحات ہیں، آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ وہ 70-75 سال سے زائد ہو گئے، ہم نے نہ تو کوئی نئے آبی ذخائر بنائے، لوگوں میں شعور بیدار نہیں کیا۔ آج بھی آپ دیکھیں سروس اسٹیشنز میں پانی کا ضیاع ہو رہا ہے اور ہم ایک تباہی و بربادی کی طرف جا رہے ہیں، مگر ہمارے جو سیاستدان ہیں، ہمارے جو ارباب اختیار ہیں، ہمارا جو قومی میڈیا ہے، ہمارا جو دانشور ہے، وہ کسی اور جانب مبذول ہے۔ اگرچہ یہ آپ اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں مسائل کی بھمبار ہے، اور اب جو دہشت گردی کا معاملہ ہے وہ 30 سال سے ہمیں اس نے جکڑ رکھا ہے، اس کا بھی جو ہے آئندہ ذکر کریں گے۔ ترجیحات میں، یعنی کہ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ترجیحات میں جو پانی ہے، جو پانی زندگی کہا جاتا ہے، وہ کہیں نہیں ہے، اور آج ہم بدترین حالات سے دوچار ہونے والے ہیں۔ اپنے دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ خودکش بمبار لاہور سے گرفتار ہوا، یہ سی ٹی ڈی کی کارروائی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ جی خودکش بمبار نے اپنی تفصیلات میں جو بتائی ہیں اس کے مطابق اسے نشہ دیا جاتا تھا، اور مختلف جو ادویات ہیں اس کے ذریعے اس کو خودکش حملے پر آمادہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کا ملزم کا جو زخمی ساتھی تھا وہ گرفتار نہیں ہوا، بلکہ وہ زخمی حالت میں ہی وہ بھاگ گیا۔ اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ جماعت الاحرار کے جو کمانڈر سلیمان اور قاسم ہے، یہ انہوں نے اس کو تربیت دی، جو یقینی طور پر آپ جانتے ہیں کہ افغانستان میں موجود ہے، اور حکومت نے بھی، سی ٹی ڈی نے بھی کہا ہے کہ یہ افغانستان میں لوگ موجود ہیں جنہوں نے اس کو ٹرین کیا، اور اس کے بعد اس کو یہ ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ وہ لاہور میں اعلیٰ پولیس افسران اور اعلیٰ جو شخصیات ہیں ان کو ہٹ کرے اور ان کو خودکش حملے کا نشانہ بنائے۔ ناظرین، ہماری جو اس حوالے سے بھی، پانی کے حوالے سے تو ہماری کارکردگی تھی ہی، جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ دہشت گردی کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ ہم تمام تر دعووں کے باوجود دہشت گردی کو قابو کرنے میں ناکام ہیں۔ ہم ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے ہیں کہ فلاں نے طالبان کو لا کے دوبارہ بسایا، فلاں کی یہ غلطی ہے، فلاں کی غلطی ہے، بلیم گیم ہے، مگر اس حوالے سے کوئی خاطر خواہ کارروائی نہیں ہو رہی۔ دنیا دہشت گردی کے حوالے سے اب ہمارا اس طرح ساتھ نہیں دے رہی۔ ایک تاثر پاکستان کے اندر بھی موجود ہے کہ شاید ہم دہشت گردی کا خاتمہ ہی نہیں کرنا چاہتے۔ یہ جو تاثر ہے یہ غلط ہو سکتا ہے، مگر اس کی جو پروجیکشن ہے یہ اس طرح سے کی گئی ہے کہ عام پاکستان کا آدمی بھی اس حوالے سے سوچ و بچار کرتا ہے۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو لاہور ہے، جو پنجاب ہے، دہشت گرد اس کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے۔ اگر خیبر پختونخوا، بلوچستان کے بعد لاہور، اور پھر اس کے بعد کراچی میں یا سندھ میں خدا نہ کرے اس طرح کی صورتحال ہو گئی، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسائل کے ہمارے جو ہیں ان کا مزید جو حجم ہے وہ بڑھ جائے گا۔ لہٰذا جو ارباب اختیار ہیں، جو صوبائی حکومت ہے، ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کو یقیناً ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، اور ان کو اپنی کارکردگی اور اہلیت کو ثابت کرنا ہوگا۔ ناظرین، تیسری جو خبر ہے، بلوچ یکجہتی کمیٹی، جیسے میں نے ذکر کیا کہ اس کی آج ہڑتال ہے۔ کل 3 بجے ہڑتال کی تھی انہوں نے سریاب روڈ پر ایک دھرنا دیا تھا، جس میں خواتین، بچے بڑی تعداد میں موجود تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ان کے پیارے ہیں، جو لاشیں آئی ہیں، جو کہا گیا کہ جعفر ایکسپریس میں جو لوگ مارے گئے تھے یہ وہ تھے، مگر ان کے لوگوں کا موقف تھا، بلوچستان یکجہتی کمیٹی کا موقف تھا کہ ہمیں وہ لاشیں دکھائی جائے، شاید کہ جو مسنگ پرسنز ہیں ان میں وہ لوگ شامل ہوں اور ہم ان کی تدفین کر سکیں۔ بین الاقوامی میڈیا ناظرین اس کو بڑی پروجیکشن دے رہا ہے، اور اگر آپ بی بی سی اٹھا کے دیکھیں، اگر آپ دیگر بین الاقوامی نشریاتی ادارے دیکھیں، اور بالخصوص جو ہمارا بھارت ہے، بھارتی جو میڈیا ہے، وہ تو اس کو ایک اینگل دے رہا ہے۔ یقیناً دشمن سے آپ کسی خیر کی توقع نہیں رکھ سکتے، اس نے یہی کرنا ہے۔ اگر ہمارے اندر کمزوری ہے تو بلا شبہ ہمارے جو بدخواہ ہیں وہ اس کو کیش کروائیں گے، اور وہ کیش کروا رہے ہیں۔ آج بلوچستان میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے، انٹرنیٹ کی بندش ہے، اور اس کے علاوہ جو صورتحال ہے وہ دگرگوں ہیں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جو رہنما ہیں ڈاکٹر مارنگ بلوچ، انہوں نے یہ بات کہا ہے کہ جناب، ہم نے جب احتجاج کیا تو پولیس کی جانب سے فائرنگ کی گئی، اس میں ہمارے 3 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہوئے اور درجنوں زخمی ہو گئے بقول ان کے، جبکہ دوسری طرف حکومت کا یہ کہنا ہے کہ 10 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں، جو کہ بلوچستان جو یکجہتی کمیٹی
کہ جو لوگ ہیں وہاں پہ جو شرپسند عناصر سے بقول پولیس کے، انہوں نے جب جو ہے پتھر پھینکے ہیں اور دیگر جو طریقے سے پولیس پر وائلنس کیا ہے۔ پولیس کا موقف ہے، صوبائی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ جو سڑکیں ہیں وہ کھولی جائیں اور جو آمد و رفت ہے اس میں خلل نہ پیدا کیا جائے۔ یہ بات کسی حد تک آپ اس کی جسٹیفیکیشن آپ یقینی طور پہ دے سکتے ہیں کہ جب آپ شاہراہیں بند کریں گے تو اس سلسلے میں جو لوگوں کے مسائل ہیں، جو دیگر لوگ ہیں، ان کی مشکلات بڑھیں گی۔ مگر جیسے بلوچستان یکجہتی کمیٹی ہے، اس کا یہ ایک سیاسی ٹیکٹ ہے کہ وہ سڑکیں بند کر دے گی۔ اب وہ جب سڑکیں بند کرے گی تو اس سے یقینی طور پر حکومت کے لیے پریشان کن صورتحال پیدا ہوگی۔ ناظرین، یہاں پر مختلف جو نیریٹیوز ہیں وہ آپ قومی میڈیا میں دیکھ سکتے ہیں۔ مثلا ایک نیریٹیو یہ ہے کہ ہمیں ہماری حکومت کو، صوبائی حکومت کو یا وفاقی حکومت کو، بلوچستان کے یہ جو ناراض لوگ ہیں، بلوچستان یکجہتی کمیٹی ہے یا دیگر جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے۔ پھر اس کے حوالے سے جو جسٹیفیکیشن ہے وہ یہ دی جاتی ہے کہ اگر آپ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ ایک سے زائد بار بات چیت کر سکتے ہیں، بار بار بات چیت کر سکتے ہیں، تو بلوچستان کے جو لوگ ہیں ان سے آپ مذاکرات کیوں نہیں کر سکتے؟ بلا شبہ کسی معاملے کو حل کرنے کے لیے جو بات چیت ہے وہ ایک لازمی عنصر ہے۔ بلکہ اگر تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو تاریخ تو ہمیں بتاتی ہے کہ ہر جو کرائسس ہے، ہر جو بحران ہے، ہر جو تصادم ہے، اس کا بالآخر جو نتیجہ ہے وہ بات چیت کے ذریعے ہی ہوا ہے۔ تو بات چیت کرنے میں حرج نہیں ہے۔ بلوچستان کے لوگ ہمارے لوگ ہیں، بلوچستان میں جو پختون ہے، جو بلوچ ہیں، دیگر جو کمیونٹیز کے لوگ ہیں، وہ یقینی طور پر پاکستانی ہیں۔ گلے شکوے ان کے اپنی جگہ موجود ہے، مگر پاکستان میں خیبر تا کراچی ان کا درد محسوس کیا جاتا ہے۔ مگر ساتھ ہی یہ بھی ایک عام پاکستانی یہ امید کرتا ہے، یہ توقع رکھتا ہے کہ بلوچستان کے جو احتجاج کرنے والے ہیں وہ امور زندگی میں خلل نہ ڈالیں۔ دوسری طرف حکومت کو بھی یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ بھی اگر مسنگ پرسنز کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں۔ یہ بات بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے۔ بعض ہمارے ذمہ داران یہ کہا ہے انہوں نے، صوبائی حکومت کے بعض لوگوں نے، کہ دنیا بھر میں جو مسنگ پرسنز ہیں ان کا ایشو ہے، یقینی طور پر ہوگا، مگر جو ورسٹ کنڈیشن جب ہو جاتی ہے تو اس میں ہمیں قوانین میں کچھ تبدیلی کر کے اگر آپ جو ہے ان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے تو ریاست کا یہ یقینی طور پر حق ہوتا ہے کہ وہ جو سمجھتی ہے جو امن و امان کی صورتحال خراب ہے تو وہ کسی بھی شخص کی جان لے سکتی ہے۔ یہ ریاست کا جو عمرانی معاہدہ ہوتا ہے شہریوں کے ساتھ، اس میں ایک اس کی یہ حق اس کا ہوتا ہے۔ مگر جو صورتحال ہے اس وقت، جیسے میں نے ذکر کیا، بلوچستان کی جو صورتحال ہے وہ ایک عالمی میڈیا جو ہے اس کو پیش کر رہا ہے۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا، یہ دو صوبے اس وقت پاکستان میں ایک بڑا چیلنج بن چکے ہیں۔ اگر ہم طاقت کے استعمال سے، ہم کئی دہائیوں سے اگر اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں، اور آئین اور قانون کے مطابق اگر اپنے لوگوں کو حقوق دینے کی ہم کوشش کریں، ان کے گلے شکوے دور کرنے کی کوشش کریں، تو ممکن ہے، بہت حد تک ممکن ہے کہ جو یہ مسائل ہیں یہ حل ہو جائے۔ ایک ہم نے اسٹریٹجی اڈاپٹ کی، اگر اس کا نتیجہ نہیں نکل رہا تو میرے خیال میں ایک دوسری حکمت عملی اختیار کرنے میں، یا جیسے کہ میں نے ذکر کیا، بات چیت یا آئین اور قانون کے مطابق شہریوں کے ساتھ، دہشت گردوں کے ساتھ، شرپسندوں کے ساتھ سلوک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ بلا تاخیر اس کے حوالے سے آگے بڑھنا چاہیے۔